أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے ابتدائی طور پر تعوذ اور تسمیہ کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدہ کی پہلی تختی میں وہ حروف جن کے آخر میں الف ہے ان کی ادائیگی، اور پھر سبق کے آخر میں پریکٹیکلی طور پر مشق کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 4 آیات پیش کی تھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے پوری توجہ، دل جمی اور دھیان کے ساتھ کل کے سبق کو دہرایا ہوگا، اس کی مشق کی ہوگی۔ اگر اسی طرح آپ حضرات پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کی پریکٹس، اس کی مشق اور ادائیگی کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اس کورس کے آخر تک ہم اس قاعدہ میں بنیادی جو معلوماتی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ آج کے سبق میں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نورانی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں بنیاد نورانی قاعدہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر اس نورانی قاعدے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھ لیتا ہے، ان کو سیکھ لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے تجوید مکمل کر لی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس قاعدہ کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس نورانی قاعدہ کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، حروف کی پہچان۔ تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 3 تک اس قاعدہ میں حروف کی پہچان کرائی گئی ہے۔ نمبر 2، حرکات کی پہچان۔ تختی نمبر 4 سے لے کر تختی نمبر 7 تک حرکات کی پہچان ہے۔ نمبر 3، علامات کی پہچان۔ تختی نمبر 8 سے لے کر خاتمہ تک حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان اور علامات کی پہچان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان اور علامات کی پہچان، یہ صرف اس نورانی قاعدہ کا خلاصہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری تجوید کا خلاصہ ہے، کیونکہ تجوید میں بھی بنیادی طور پر حروف کو اپنے مخارج سے صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید کا خلاصہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم وہ حروف بھی پڑھیں گے جو کل کے سبق میں الف والے حروف ہم نے پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تختی میں موجود مزید وہ حروف جن کے اوپر لمبی مد ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو حروف ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے ان میں 1 الف کے برابر مد ہوتی ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا۔ 1 الف کی مقدار کھلی ہوئی مٹھی کو درمیانی رفتار سے نارمل انداز میں بند کرنا یا بند مٹھی کو
درمیانی رفتار یا نارمل انداز سے کھولنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ ایک یہ ہے کہ بالکل یوں ایستا 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 آپ کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اس کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نارمل انداز میں درمیانی رفتار میں اس کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرتے ہیں۔ یہ درمیانی رفتار سے نارمل انداز سے کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، جیم۔ اس میں جیم کی ادائیگی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آواز بالکل ایک ہی انداز میں شروع ہو اور ایک ہی انداز میں ختم ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع جب ہوتا ہے حرف، آواز اور طریقے سے ہوتی ہے، اور جس وقت حرف ختم ہوتا ہے اس وقت آواز تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں جیم، یہ نہیں ہے، اور پھر اس میں اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو خراب نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، جیسے جی جیم، ہونٹ خراب نہ ہوں، بلکہ جیم۔ جیسے ہمیں کوئی بلاتا ہے تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی جی، یہی جی اس کو لمبا کرنا ہے، جیم، یہ ہمارے جیم کی ادائیگی ہوگی۔ ہا، ہا، کل کے سبق میں نے عرض کیا کہ یہ جیسے ایک ٹھنڈا سانس آدمی لیتا ہے، اس کے آخر میں تھوڑی سی آواز ہو تو ہمارا یہ حرف اپنے صحیح مخرج سے ادا ہو جائے گا۔ ہا، خا، اس میں خرخرے سے بچنا ہے، خا۔ اور پھر کل کے سبق میں بنیادی طور پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خصوصاً وہ حروف جن کے آخر میں الف آتا ہے اور پھر وہ حروف باریک ہوں، اس میں امالہ کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، اس امالہ سے بچنا ہے۔ مثلا ہا، یہ صحیح ادائیگی، ہے، یہ آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ زبر والے حروف میں آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، زبر والے حروف میں آواز نیچے کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ دال، ذال، ذال میں اس کی ادائیگی میں زبان دانتوں سے ٹکراتی ہے، دانتوں کے ساتھ زبان لگتی ہے، اور پھر خصوصاً بچے جس وقت اس کو پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں زال، یہ زال نہیں ہے، ذال، ذال۔ اچھا، استاد ٹھیک کرا رہے ہیں تو استاد کہتے ہیں بچے زبان باہر نکالو، زبان دانتوں کو لگاؤ، تو پھر بچے عموماً جو غلطی کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے حرف ادا کرنے سے پہلے زبان نکال لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف پہلے ادا ہو جاتا ہے اور زبان اس کے بعد نکالتے ہیں۔ مثلا میں دونوں کیفیات جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے ذال، ذال، زبان نکالی، پیچھے لے گئے اور پھر حروف کو ادا کیا، اور دوسرا کیا ہے ذال، ذال، آخر میں زبان باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہی زبان نے دانتوں کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ ذال، را، زا، سین، یہ سین، سین، اس میں سین آواز ناک میں نہ جائے، سین، جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اے، بی اور سی۔ اب انگلش میں بچہ صحیح پڑھ رہا ہے سی، اور جب عربی میں آئے گا
قاعدے میں آئے گا تو یہاں سی آواز ناک میں لے جائے گا. اس کو سمجھانے کے لیے بچہ پڑھو اے بی، آگے پڑھو سی، اسی سی کو لمبا کر دیں، سی، یہ ہمارے حرف کی ادائیگی ہوگی. شین، صاد، یہ حرف موٹا پڑا جائے گا. اور میں نے پہلے کل کے سبق میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ جو حرف خود موٹا ہوگا اس کے بعد والا الف بھی موٹا ہوگا، اس کے اوپر جو مد آئے گی وہ مد بھی موٹی ہوگی. صاد، ضاد. اچھا، اس میں ان دونوں حروف کی ادائیگی میں جو عموماً غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سواد. یہ سواد نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے، ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. صاد، ضاد. اور پھر یہ ضاد ایک ایسا حرف ہے کہ اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ صفات میں نہیں ہوتی، وہ صفات کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ عمومی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ مخرج کی غلطی ہوتی ہے. اور مخرج کی غلطی کی وجہ سے یہ حرف ضاد نہیں رہتا، بلکہ یہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے. مثلا ضاد، اب اس میں جیسے زا ہم نے ادا کیا اسی طرح ضاد کو ادا کر رہے ہیں، یہ زا سے بدل جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ضاد کو ضا سے بدل دیا جاتا ہے. قا اور ضا وہ الگ حرف ہے، یہ الگ حرف ہے، اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہے. آپ صحیح مخرج کے ساتھ حروف کو ادا کریں. اور میں آپ کی خدمت میں حروف کے مخارج کے پہچاننے کا آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں. آپ حضرات کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مخرج پڑھا نہیں ہے یا آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، تو اس کے معلوم کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں اس حرف کو ساکن کریں، اس کے شروع میں حمزہ متحرک لگا دیں. میں مثال کے طور پر با ہے، آپ با کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، با کو ساکن کریں، اس کے شروع میں حمزہ متحرک لگا دیں. جہاں پر یہ آواز ختم ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا. مثلا با کو آپ ساکن کریں، شروع میں حمزہ متحرک لگیں. اب با کا مخرج ہمیں معلوم ہو گیا کیونکہ ہماری آواز دونوں ہونٹوں پہ بند ہو رہی ہے اور با کا اصل مخرج بھی دونوں ہونٹ ہیں. اسی طرح آپ ہا کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہا کو ساکن کریں، اس کے شروع میں حمزہ متحرک لگا دیں. آہ، اب آپ حضرات اس کی مشق کریں، میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ حلق کے درمیان سے یہ آواز نکل رہی ہے، اور جب آواز بند ہوتی ہے تو اسی حلق کے درمیان میں بند ہوتی ہے، اور ہا کا مخرج بھی وسط حلق ہے، حلق کے درمیان سے ہا ادا ہوتا ہے. اسی طرح ضاد ہے، آپ ضاد کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، ضاد کو آپ ساکن کریں، اس کے شروع میں حمزہ متحرک لگائیں. اب یہاں آواز بند ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے جو زبان کا حافہ ہے، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، زبان کا جو ایک طرف والا کنارہ ہے، یہ ہماری داڑھوں سے ٹکرا رہا ہے، اور ضاد کا مخرج بھی یہی ہے، حافہ لسان اور اوپر کی 5 داڑھیں، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے الف سے لے کر ضاد تک ان حروف کی ادائیگی کی ہے. آپ حضرات سے میں نے گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی، آج پھر آپ تمام احباب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے دل جمی کے ساتھ ہمارے اس سبق کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور اس کے مطابق آپ عملی طور کے اوپر
ان حروف کی ادائیگی کی مشق کریں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے اگر آپ تمام احباب نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہمارے اس 20 دن کے کورس کو کر لیا تو آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔